السلام علیکم۔ آئیے آج ہم قرآن مجید کے 29ویں پارے کے خلاصے کو سمجھنے کے لیے ایک سفر پر چلتے ہیں۔ یہ پارہ سورۃ الملک سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ المرسلات پر ختم ہوتا ہے، اور یہ ہمیں اللہ کی حاکمیت سے لے کر روز جزا تک کے اہم ترین تصورات سے گزارتا ہے اور ان سوالوں کے جواب دیتا ہے جو زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز اس ایک بنیادی سوال سے کرتے ہیں جو شاید ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتے ہیں۔ آخر یہ جو زندگی اور موت کا سلسلہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پارے کے مرکزی خیال کی بنیاد بنتا ہے۔ اور دیکھیں، اس گہرے سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی مطلق بادشاہی اور اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھنے میں۔ سورۃ الملک بالکل اسی حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے، اور یہی وہ خیال ہے جو ہمیں اس پورے پارے میں بار بار سنائی دیتا ہے۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ قرآن اس کا بالکل صاف اور سیدھا جواب دیتا ہے، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں بہترین ہے۔ یہ جملہ سننے میں کتنا سادہ لگتا ہے نا؟ لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ ہماری پوری زندگی دراصل اسی ایک نقطے کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ تو یہ زندگی کی آزمائش، یہ ہے کیا چیز؟ سیدھے لفظوں میں یہ وہ وقت ہے، وہ مہلت ہے جو ہمیں دی گئی ہے تاکہ ہم اپنے عقائد کو اپنے عمل سے سچ کر کے دکھائیں، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر روز آخرت میں ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ یہ کوئی معمولی امتحان نہیں، ہمارا ہر ایک لمحہ، ہمارا ہر فیصلہ اسی امتحان کا ایک سوال ہے۔ اچھا، اب اس آزمائش کے خیال کو صرف ایک تھیوری کے طور پر نہیں بلکہ ایک حقیقی تاریخی مثال سے سمجھتے ہیں۔ قرآن ہمیں اکثر انبیاء کے قصوں کے ذریعے سکھاتا ہے، اور 29ویں پارے میں ایک ایسی ہی جدوجہد کی کہانی بہت نمایاں ہے۔ سورت نوح ہمیں سیدھا حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں لے جاتی ہے۔ یہ صبر و استقامت کی ایک ایسی مثال ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ذرا سوچیں، 950 سال تک ایک نبی نے بغیر تھکے اپنی قوم کو اللہ کے پیغام کی طرف بلایا۔ لیکن اتنی لمبی، صدیوں پر محیط جدوجہد کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی قوم کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے توحید کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کی رہنمائی کو ہی گمراہی کہہ دیا، اور اپنے طور طریقوں کو چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ تکبر اور انکار کی انتہا تھی۔ اور پھر اس انکار کا انجام کیا ہوا؟ نتیجہ بالکل صاف تھا، کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ جو ایمان لائے انہیں کشتی میں نجات مل گئی، اور جنہوں نے انکار کیا انہیں ایک زبردست سیلاب نے گھیر لیا۔ یہ واقعہ ہمیں واپس اسی پہلے نقطے پر لے آتا ہے۔ ہر عمل کا، ہر انتخاب کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے۔ کیا یہ سارا معاملہ، یہ پیغام، یہ آزمائش، کیا یہ صرف ہم انسانوں تک ہی محدود ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، یہ دائرہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے سورۃ جن میں، جہاں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ بیان ہوا ہے جو ہماری سوچ کے دائروں کو بہت وسیع کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ قرآن کا پیغام کیسے دوسری مخلوقات تک بھی پہنچتا ہے۔ جب جنات کے ایک گروہ نے قرآن کی تلاوت سنی تو ان کا رد عمل دیکھیں، کتنا فوری، کتنا صاف۔ انہوں نے فوراً کہا، ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو بس ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ کہاں حضرت نوح کی قوم کا صدیوں کا انکار، اور کہاں ان کا حق کو سنتے ہی بغیر کسی شک کے قبول کر لینا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کا پیغام کائنات کی حدود سے بھی آگے ہے۔ یہ کسی ایک دنیا یا مخلوق کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس کے لیے ہے جو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہو۔ تو دیکھیں، زندگی ایک آزمائش، انبیاء کی جد و جہد، یہاں تک کہ غیب کی مخلوق کا ایمان، یہ سارے دھاگے آ کر ایک ہی جگہ جڑتے ہیں، اور وہ ہے یوم حساب، وہ دن جب ہر چھوٹے بڑے عمل کو سامنے لایا جائے گا۔ اس پارے کی جو آخری صورتیں ہیں نا، جیسے سورۃ المعارج اور مرسلات، وہ قیامت کو کسی دور کی بات یا امکان کے طور پر نہیں بتاتی، نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت کے طور پر جس کا آنا یقینی ہے، اٹل ہے۔ ان صورتوں میں اس دن کی جو منظر کشی کی گئی ہے وہ دل دہلا دینے والی ہے۔ اور اس دن صرف 2 ہی انجام ہوں گے،
کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ ایک طرف وہ لوگ جنہیں عزت دی جائے گی، جن کا استقبال باغات میں کیا جائے گا اور وہ سکون پالیں گے، اور دوسری طرف وہ جنہوں نے انکار کیا، ان کے لیے شدید پریشانی، سزا اور سب کچھ ہار جانے کا دن ہوگا۔ تو پھر اس پورے سفر کا، ان تمام صورتوں اور واقعات کا نچوڑ کیا ہے؟ آخر وہ کون سی ایک بات ہے جو ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانی ہے؟ بنیادی نقطہ صرف یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، یہ مختصر سا امتحان ہے، بس، اور ہماری ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ صرف اور صرف اسی بات پر ہوگا کہ ہم نے یہاں کیا عقائد اپنائے اور کیسے اعمال کیے۔ ہمارا ہر انتخاب گنا جا رہا ہے۔ اور یہ ساری گفتگو، یہ سارا خلاصہ ہمیں ایک بہت گہرے اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ سوال جو ہر انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ زندگی کے اس امتحان کے لیے ہماری تیاری کیسی ہے۔